صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جانب نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ گورنر پنجاب نے گلگت کے ہوٹل ویٹر عیسیٰ خان کو غیر ملکی کے $50,000 واپس کرنے پر 10 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔ عیسیٰ خان گلگت بلتستان کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہاؤس کیپر ہیں۔ چند ہفتے پہلے عیسیٰ خان اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے جب انہوں نے اپنے ہوٹل میں ٹھہرنے والے ایک جاپانی سیاح کو وہ $50,900 لوٹائے جو وہ کمرے کے سیف ڈپازٹ باکس میں بھول گیا تھا۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے عیسیٰ خان کے اعزاز میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بڑے بڑے لوگ چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، عیسیٰ خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ عام شہری کا ضمیر زندہ ہے۔ عیسیٰ خان کا کہنا ہے کہ مہمان سے حسن سلوک ان کا دینی فریضہ تھا۔ وہ اتنی پذیرائی پر پاکستانی عوام کے ممنون ہیں۔ جاپانی سیاح کو لوٹائی جانے والی رقم عیسیٰ خان کی 13 سال کی تنخواہ کے برابر ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ شمائلہ جعفری، دنیا نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر قانون بابر امان نے کہا ہے کہ پنجاب میں کچہریوں اور پولیس حراست میں ہلاکتوں پر خادم اعلیٰ نوٹس لیں۔ خانیوال میں میڈیا سے گفتگو اور ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے بابر امان نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بجٹ کے برابر صرف ایک سڑک پر فنڈز خرچ کرنا غیر آئینی ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت تمام علاقوں کو یکساں فنڈز ملنے چاہیے۔ بابر امان کا کہنا تھا کہ میری سیاست اور بولنے کی سزا عوام کو نہ دی جائے۔ انہیں جن کی باتیں اچھی نہیں لگتی ان کو اپنا نہیں سمجھتے۔ میڈیا نے پورا سچ بولنے کی روایت ڈالی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار میں بابر امان کے خطاب کے دوران مخالف وکلاء نے شدید نعرے بازی کی اور تقریب کا بائیکاٹ کر دیا۔ مسلم لیگ آپ کے رہنما محمد علی درانی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت بہاولپور کی 1.5 کروڑ روپے کی املاک صرف 50 ارب روپے میں فروخت کرنے کے در پہ ہے۔ محمد علی درانی نے بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی سرکاری رہائش گاہیں، پولٹری فارمز اور غلہ گودام اونے پونے داموں میں من پسند افراد کو نیلام کیے جا رہے ہیں۔ بہاولپور کی عوام ظلم کے اس نیلام گھر کو سختی سے مسترد کرتی ہے جس میں فروخت کرنے والا ہی خریدار ہے۔ محمد علی درانی نے نیلامیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور صوبہ پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ ستلج کے پل پر بحال ہوگا کیونکہ یہاں کی عوام اب جاگ چکی ہے۔ CIA پولیس نے اقوام متحدہ کی گاڑی پر حملے سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ CIA پولیس نے قتل اور ڈکیتی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن میں 4 انتہائی خطرناک مجرم اشتہاری اور سابقہ ریکارڈ یافتہ شامل ہیں، جبکہ ایک گرفتار ملزم عامر محمود عرف ابو ہارون سال 2004 میں علاقہ تھانہ شادرہ میں UNO کی گاڑی پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کر چکا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن نے مزید بتایا کہ شادرہ سے 3.5 سالہ جواد احمد خان کو اغوا کر کے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے والے 6 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 80,50,000 مالیت کے سامان سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ ہم خیال کے جنرل سیکرٹری ہمایوں اختر خان نے کہا ہے کہ ملک کی تمام چھوٹی جماعتوں کو ملا کر بڑا سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو تیسرا سیاسی آپشن مل سکے۔ ہمایوں اختر کا بہاولپور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے نئے صوبوں کے قیام اور بحالی صوبہ بہاولپور کے حق میں ہے۔ اگر ان کی حکومت بنی تو بہاولپور صوبہ کی بحالی اولین ترجیح ہوگی۔ اس موقع پر بحالی صوبہ بہاولپور کے رہنما مخدوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ 3 مسلم لیگی دھڑوں کا اتحاد ہو چکا ہے جس کا تیسرا اجلاس 5 اگست کو کراچی میں ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر سید وسیم اختر اور سابق وفاقی وزیر سید تسنیم نواز گردیزی نے بھی خطاب کیا۔ ریمر خان میں زمیندار کے خلاف گھر میں کام کرنے والی 10 سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 10 سالہ سوہا چک 59 پی کے زمیندار رضوان صدیق اور کامران صدیق کے گھر کام کرتی تھی۔ سوہا کی والدہ مائی پٹھانی نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کو زیورات چوری کرنے کے الزام میں زمینداروں نے اغوا کے بعد قتل کر دیا ہے۔ دوسری جانب زمیندار فیملی کا موقف ہے کہ 4 ماہ قبل سوہا علی نے 6 تولہ طلائی زیورات چوری کیے جس پر اس کے والد عبد المالک کو بلایا گیا جس نے اپنی بیٹی سے علیحدگی میں بات کر کے چوری کا اقرار کرتے ہوئے زیورات کی واپسی کا وعدہ بھی کیا۔ زیورات کی واپسی کا مطالبہ کرنے پر عبد المالک نے اپنی بیٹی کو خود غائب کر کے ہم پر اغوا کا الزام لگایا ہے۔ تھانہ پولیس A ڈویژن نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 13 سالہ لڑکی نے 50 سالہ شخص کو فروخت کرنے پر اپنے باپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ مریدکے کی رہائشی سعدیہ کے وکیل نے دائر کی جانے والی رٹ میں موقف اختیار کیا ہے کہ سعدیہ کے لالچی باپ ارشاد نے اسے 50 سالہ شخص کو 70,000 روپے میں فروخت کر دیا ہے۔ اب وہ شخص سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا عدالت اس کارروائی میں شامل تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ بھکر میں تیزاب سے جھلسنے والی 13 سالہ لڑکی 4 روز زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئی۔
जंडावाला की रिहायशी 10वीं जमात की तालबा को 4 मुलजिमों ने घर से अगवा करने की कोशिश की। मुजाहमत पर मुलजिम तालबा के चेहरे पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। तालबा को तशवीशनाक हालत में लाहौर ले जाया गया मगर वो दम तोड़ गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के बाद बारी है जन्नत नज़ीर वादिया कश्मीर की और नजर डालते हैं वहाँ की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस बरसाती नाले में बह जाने से 9 साला बच्चा जाँ बहक, जबकि शाहराह नीलम पर लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। भंबर आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस बरसाती नाले में 9 साला बच्चा बह जाने से जाँ बहक हो गया है। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाब में वक्फे से जारी बारिश के बाद शाहराह, श्रीनगर, सबरी, चिनारी और चकोटी के करीब लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने से ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। इलाके के लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रहे हैं, जबकि शाहराह के दोनों ही तरफ दर्जनों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस के रह गई हैं। शाहराह नीलम पर पटहका और मार्बल के करीब भारी पत्थर गिरने से ट्रक ड्राइवर और एक राहगीर जख्मी हो गया। महकमा शाहरात आजाद कश्मीर के मुताबिक शाहराह नीलम, चिल्हाना और कहोड़ी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग और भारी पत्थर गिरने से बंद हो गई है, जिसे खोलने के लिए मशीनें रवाना कर दी गई हैं। बाग में नाला माल में तुगयानी आने से 2 ब्लॉक फैक्ट्रियों समेत 2 ट्रैक्टर ट्रॉलर्स बह गए हैं। बारिश के बायस पत्थर गिरने से बाग, चकार और धीर कोट रोड बंद होने के साथ साथ इलाके में गुज़िश्ता 18 घंटों से बिजली का निजाम दरम भरम होकर रह गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद, लीपा, धीरकोट, चकार और 8 मुकाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिशों का ये सिलसिला जुमा तक जारी रहेगा। हालिया बारिशों के बाद दरियाए नीलम, दरियाए कन्हार और दरियाए जेहलम में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, ताहम सैलाब का कोई खतरा नहीं है। कश्मीर के बाद अब चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और नजर डालते हैं वफाक की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। वफाकी वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी ने कहा है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी आज़मीन हज के कोटे में 10,000 का इजाफा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हामिद सईद काज़मी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज टूर ऑपरेटर्स का इंदराज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कर दिया गया है, ताहम उनका कोटा बढ़ाने का फैसला सऊदी हुकूमत करेगी। वजीर मजहबी अमूर ने बताया कि आज़मीन हज की तरफ से दरख्वास्तों के जमा होने की तारीख में कोई तौसीह नहीं की गई और तकरीबन 86,000 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी आज़मीन हज का कोटा 1,60,000 है, ताहम सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि कोटे में इजाफा किया जाए, जिसे मंजूर करते हुए कोटे में 10,000 का इजाफा किया जा रहा है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और कपास की फसल को पहुंचने वाले नुकसान पर न सिर्फ काश्तकार बल्कि सब पाकिस्तानियों को अफसोस है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अहम दरामदात में शामिल है। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने में कोशां है, लेकिन उसमें आपका ताउन और रहनुमाई भी ज़रूरी है ताकि मसाइल की दुरुस्त निशानदही हो सके। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल पर मबनी खबरों और दिलचस्प मालूमाती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान महविश निसार और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।